بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توضیح المسائل کے مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں۔ توضیح المسائل کا دوسرا نام احکام ہے اور اس کا حصہ دوم پیش کیا جا رہا ہے۔ سبق نمبر 165 پڑھ لیا جو نماز عید کے متعلق تھا، عید فطر اور عید قربان کے متعلق، اور آج سبق نمبر 166 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق زیادہ تر جو مسئلے بیان ہوں گے اس کا ٹائٹل عنوان اجرت دے کر نماز پڑھوانا، یہ ٹائٹل اور عنوان رہے گا۔ لیکن چونکہ شروع کے دو مسئلے 1510 اور 1511 وہ عید فطر اور عید قربان کی نماز کے متعلق ہیں، اس وجہ سے اس کے دو ٹائٹل ہم نے رکھے ہیں سبق کے۔ بہرحال اوریجنل ٹائٹل تو اجرت دے کر نماز پڑھوانا ہی ہے، کیونکہ باب اغلبیت کی بنیاد پر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1510 عید فطر اور عید قربان کی نماز۔ اگر کوئی شخص نماز عید میں اس وقت پہنچے جب امام رکوع میں ہو تو وہ نیت کر کے نماز کی پہلی تکبیر کہہ کر رکوع میں جا سکتا ہے۔ جی انتہائی آسان مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز عید میں اس وقت پہنچے جب امام رکوع میں ہو تو وہ نیت کر کے نماز کی پہلی تکبیر کہہ کر رکوع میں جا سکتا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ 1511 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی عید فطر اور عید قربان کی نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز عید میں ایک سجدہ بھول جائے تو ضروری ہے کہ نماز کے بعد اسے بجا لائے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا فعل نماز عید میں سرزد ہو جائے جس کے لیے یومیہ نماز میں سجدہ سہو لازم ہے تو نماز عید پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ 2 سجدہ سہو بجا لائے۔ جی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص نماز عید میں ایک سجدہ بھول جائے تو ضروری ہے کہ نماز کے بعد اسے بجا لائے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا فعل نماز عید میں سرزاد ہو جائے جس کے لیے یومی نماز میں سجدہ سہو لازم ہے تو نماز عید پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ 2 سجدہ سہو بجا لائے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ جی مسئلہ نمبر 1512 جس کا ٹائٹل عنوان اجرت دے کر نماز پڑھوانا ہے۔ آئیں متن کو پڑھ لیتے ہیں۔ انسان کے مرنے کے بعد ان نمازوں اور دوسری عبادتوں کے لیے جو وہ زندگی میں بجا لایا ہو کسی دوسرے شخص کو اجیر بنایا جا سکتا ہے، یعنی وہ نمازیں اسے اجرت دے کر پڑھوائی جا سکتی ہیں، اور اگر کوئی شخص بغیر اجرت لیے ان نمازوں اور دوسری عبادات کو بجا لائے تب بھی صحیح ہے۔ جی انتہائی آسان مسئلہ ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ جی مسئلہ نمبر 1513، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی اجرت دے کر نماز پڑھوانا ہے، یعنی اجیر نماز اجرت پہ دینا۔ انسان بعض مستحب کاموں مثلا حج، عمرہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قبور ائمہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے زندہ اشخاص کی طرف سے اجیر بن سکتا ہے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ مستحب کام انجام دے کر اس کا ثواب مردہ یا زندہ اشخاص کو ہدیہ کر دے۔ تو انسان اجرت لے کر مختلف کام کر سکتا ہے، اور عبادات بھی اس میں حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا، زیارت روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی قبور کی زیارت، ان پہ زندہ اشخاص کی طرف سے اجیر بن کر یا مردہ افراد کی طرف سے اجیر بن کر انجام دے سکتا ہے، اور اس کا ثواب اس مرحوم کو یا زندہ کو مل سکتا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ 1514 مسئلہ نمبر اجرت دے کر نماز پڑھوانا۔ جو شخص میت کی قضاء نماز کے لیے اجیر بنے اس کے لیے ضروری ہے یا تو مجتہد ہو یا نماز اس مجتہد کے فتوے کے مطابق پڑھے جس کی تقلید صحیح ہے،
یا احتیاط پر عمل کرے بشرطے کہ احتیاط کی صورتوں کو پوری طرح جانتا ہو۔ تو جو شخص نماز پڑھ رہا ہو قضا نماز میت کی طرف سے وہ اجیر بنے، اس کے لیے جو ضروری ہے یا تو وہ مجتہد ہو یا نماز اس مجتہد کے فتوے کے مطابق پڑھے جس کی تقلید صحیح ہو، یا احتیاط پر عمل کرتا ہو۔ مسئلہ نمبر 1515، اس کا ٹائٹل عنوان بھی اجرت دے کر نماز پڑھوانا ہے۔ ضروری ہے کہ اجیر نیت کرتے وقت میت کو معین کرے، اور ضروری نہیں ہے کہ میت کا نام جانتا ہو، بلکہ اگر نیت کرے کہ میں یہ نماز اس شخص کے لیے پڑھ رہا ہوں جس کے لیے میں اجیر ہوں تو کافی ہے۔ میں اجیر ہوا ہوں جس کے لیے وہ اگر یہ نیت کر لیتا ہے تو یہی کافی ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، انتہائی آسان مسئلہ ہے، اگلے مسئلے کو پڑھتے ہیں۔ 1516 مسئلہ نمبر اجرت دے کر نماز پڑھوانا۔ ضروری ہے کہ اجیر جو عمل بجا لائے اس کے لیے نیت کرے کہ جو کچھ میت کے ذمہ ہے وہ بجا لا رہا ہوں، اور اگر اجیر کوئی عمل انجام دے اور اس کا ثواب میت کو ہدیہ کر دے تو یہ کافی نہیں ہے۔ جی دوبارہ اس مسئلے کو انتہائی آسان ہے، پڑھ لیتے ہیں توجہ دلانے کے لیے۔ ضروری ہے کہ اجیر جو عمل بجا لائے اس کے لیے نیت کرے کہ جو کچھ میت کے ذمہ ہے وہ بجا لا رہا ہوں، اور اگر اجیر کوئی عمل انجام دے اور اس کا ثواب میت کو ہدیہ کر دے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمے جو ہے اس کو انجام دے رہا ہوں یہ کرے۔ تو دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے کہ کسی کی طرف سے ذمہ داری ہے وہ ادا کر رہا ہوں، اور دوسرا ہے کہ ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ دے کر اس کو ہدیہ کر رہا ہوں، تو یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1517 مسئلہ نمبر اجرت دے کر نماز پڑھوانا، اس کا ٹائٹل عنوان اجیر ایسے شخص کو مقرر کرنا ضروری ہے جس کے بارے میں اطمینان ہو کہ وہ عمل کو بجا لائے گا اور یہ احتمال ہو کہ صحیح طور پر بجا لائے گا۔ جی انتہائی آسان مسئلہ ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ 1518 مسئلہ نمبر ٹائٹل عنوان یہ ہے کہ اجرت دے کر نماز پڑھوانا۔ جس شخص کو میت کی نمازوں کے لیے اجیر بنایا جائے اگر اس کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ عمل کو بجا نہیں لایا یا باطل طور پر بجا لایا ہے تو دوبارہ اجیر مقرر کرنا ضروری ہے۔ جی مسئلہ نمبر 1519 اجرت دے کر نماز پڑھوانا۔ جب کوئی شخص شک کرے کہ اجیر نے عمل انجام دیا ہے یا نہیں، اگرچہ وہ کہے کہ میں نے انجام دیا ہے لیکن اس کی بات پر اطمینان نہ ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ دوبارہ اجیر مقرر کرے، اور اگر شک کرے کہ اس نے صحیح طور پر انجام دیا ہے یا نہیں تو اسے صحیح سمجھ سکتا ہے۔ بہت آسان مسئلہ ہے، توجہ دلانے کے لیے دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ جب کوئی شخص شک کرے کہ اجیر نے عمل انجام دیا ہے یا نہیں، ایک بندے کو اجرت کے طور پر کہا ہوا تھا، اجیر بنایا ہوا تھا، تو اس میں شک ہو جائے کہ انجام دیا ہے یا نہیں، اگرچہ وہ کہے کہ میں نے انجام دیا ہے لیکن اس کی بات پر اطمینان نہ ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ دوبارہ اجیر مقرر کرے، اور شک کرے کہ اس نے صحیح طور پر انجام دیا ہے یا نہیں تو اسے صحیح سمجھ سکتا ہے۔ جی اگلے مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1520 اجرت دے کر نماز پڑھوانا، اس کا ٹائٹل عنوان ہے۔ آئیں متن کو دیکھتے ہیں۔ متن یہ ہے، جو شخص کوئی عذر رکھتا ہو، مثلا تیمم کر کے یا بیٹھ کر نماز پڑھتا ہو، یعنی کوئی عذر کا مطلب کوئی وجہ، کوئی سبب، کوئی علت رکھتا ہو، اسے احتیاط کی بنا پر میت کی نمازوں کے لیے اجیر بالکل مقرر نہ کیا جائے۔ میت کی نمازوں کے لیے اجیر نہیں بنایا جا سکتا جو تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے یا بیٹھ کر پڑھتا ہے، اگرچہ میت کی نمازیں بھی اس طرح قضا ہوئی ہوں، لیکن کسی ایسے شخص کو اجیر بنانا جو وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ کے ذریعے نماز پڑھتا ہے تو اس میں اشکال نہیں ہے۔ ہاں وضو جبیرہ اسے کہتے ہیں جو پٹی باندھ کر وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے پٹی باندھ کر، جو زخم کے اوپر پٹی ہوتی ہے
اس کو باندھ کر کوئی عمل انجام دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اس سے پہلے غسل کرتا ہے، اس سے پہلے وضو کرتا ہے، تو اس کے انجام دینے میں بطور اجیر قرار دینے میں کوئی اشکال نہیں۔ اسی طرح کسی ایسی شخص کو اجیر بنانے کا حکم ہے جس کے ہاتھ یا پیر کٹے ہوئے ہوں لیکن جس کی نیابت میں عمل انجام دے رہا ہو اس کے عمل میں کفایت کرنے میں اشکال ہے۔ جس کے ہاتھ یا پاؤں کٹے ہوئے ہیں اس کو بھی اجیر بنانا یہ ذرا مشکل ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ 1521 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان اجرت دے کر نماز پڑھوانا ہے۔ مرد عورت کی طرف سے اجیر بن سکتا ہے اور عورت مرد کی طرف سے اجیر بن سکتی ہے، اور جہاں تک نماز بلند آواز سے پڑھنے کا سوال ہے ضروری ہے کہ اجیر اپنے وظیفے کے مطابق عمل انجام دے۔ جی بہت آسان مسئلہ، آگے بڑھتے ہیں۔ 1522 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی اجرت دے کر نماز پڑھوانا ہے۔ آئیں اس کے متن کو پڑھ لیتے ہیں۔ جی میت کی قضا نمازوں میں ترتیب واجب نہیں ہے سوائے ان نمازوں کے جن کی ادا میں ترتیب ہے، مثلا ایک دن کی نماز ظہر، عصر یا مغرب و عشاء جیسے ذکر ہو چکا ہے، لیکن اگر اس شخص کو پوری نماز کے لیے اجیر کیا ہوا ہو کہ وہ میت اس کے ولی کے مرجع کے فتوے کے مطابق عمل کرے اور وہ مرجع اس ترتیب کو لازم سمجھتا ہو تو ضروری ہے کہ ترتیب کی رعایت کرے۔ اگر میت کے مرجع کے ترتیب شرط ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس شرط کو پورا کرے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ 1523 مسئلہ نمبر، اجرت دے کر نماز پڑھوانا، اس کا ٹائٹل عنوان اگر اجیر کے ساتھ طے کیا جائے کہ عمل کو ایک مخصوص طریقے سے انجام دے گا تو ضروری ہے کہ اس عمل کو اس طریقے سے انجام دے، سوائے یہ کہ عمل کے اس طرح انجام دینے کے باطل ہونے پر یقین رکھتا ہو، اور اگر کچھ طے نہ ہوا ہو تو ضروری ہے کہ وہ عمل اپنے وظیفے کے مطابق انجام دے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اپنے وظیفے اور میت کے وظیفے میں سے جو بھی احتیاط کے زیادہ قریب ہو اس پر عمل کرے۔ مثلا میت کا وظیفہ تسبیحات اربع 3 دفعہ پڑھنا تھا، اس کی اپنی تکلیف 1 دفعہ پڑھنا ہو تو 3 دفعہ پڑھے۔ انتہائی آسان مسئلہ ہے، اس کو رپیٹ کر لیتے ہیں توجہ دلانے کے لیے، کیونکہ اجیر جو اجرت لیتا ہے اور کسی کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کے اور اس کے عمل کے درمیان موافقت ہونا چاہیے، تو اس کے لیے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آئیں من و ان اس کی کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ اگر اجیر کے ساتھ طے کیا جائے کہ عمل کو ایک مخصوص طریقے سے انجام دے گا تو ضروری ہے کہ اس عمل کو اس طریقے سے انجام دے۔ اجیر کے ساتھ یہ معین ہے کہ مثلا اس نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے جو میت کے مرجع کے مطابق جس کی تقلید کرتا تھا میت۔ مثلا میں اپنی طرف سے مثال دے رہا ہوں، عمل کے اس طرح انجام دینے کی باطل ہونے پر یقین رکھتا ہو، سوائے یہ کہ وہ اس شرط کو باطل سمجھتا ہو تو پھر وہ شرط نہیں ہے، ورنہ شرط جو ہے وہ حتماً ہے۔ اور اگر کچھ طے نہ ہوا ہو تو ضروری ہے کہ وہ عمل اپنے وظیفے کے مطابق انجام دے۔ اگر کچھ طے نہیں ہوا، کوئی شرط مارت نہیں رکھی گئی، پھر وہ اپنے وظیفے کے مطابق عمل انجام دے گا۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اپنے وظیفے اور میت کے وظیفے میں سے جو بھی احتیاط کے زیادہ قریب ہو اس کو انجام دے۔ اگر میت کا اور اس کا عمل دونوں میں سے جو احتیاط کے زیادہ موافق ہو اس کو انجام دے گا۔ مثلا اگر میت کا وظیفہ تسبیحات اربع 3 دفعہ پڑھنا تھا تو اس کی اپنی تکلیف 1 دفعہ پڑھنا ہو تو ضروری ہے کہ 3 دفعہ یہ پڑھے، تاکہ کیونکہ یہ میت کی طرف سے اپنی ذمہ داری کو جو میت کے اوپر عائد تھی اس کو بری ذمہ کرنا چاہتا ہے، اس کے چاہتا ہے کہ اسے انجام پا جائے، تو ضروری ہے کہ اس کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ میرے خیال میں اسی مسئلے پر ہم آج اکتفا کرتے ہیں۔
اس سبق میں ہم نے 2 ٹاپک نماز عید قربان اور فطر کے 2 مسئلے پڑھے شروع میں، اور اس کے بعد جتنے بھی مسئلے ہم نے پڑھے ہیں وہ دوسرے ٹاپک کے مطابق وہ یہی تھا کہ اجرت دے کر نماز پڑھانا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے مسئلے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔